جی سر، بالکل اپلیکیشنز کافی جمع کیے ہیں۔ یہاں پہ میں نے خود اپلیکیشنز میں میرا نام صاف الفاظوں میں واضح ہے۔ ڈاکومنٹیشن پروف ساری ہمارے پاس ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری آواز کوئی سنے، ہم ان کو ڈاکومنٹیشنز 100% ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن پروف ہے۔ اس حوالے سے کافی اپلیکیشنز جمع کیے میں نے، ان میں صاف میرا نام واضح ہے۔ ظاہر میں الزام لگا رہا ہوں تو ڈاکومنٹیشن پروف کے ساتھ ہی میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ آفس کا بندہ ہوں، وہاں پہ ذاتی اخلاقی حساب سے پریشر بھی مجھ پہ ڈالا گیا کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ایک سینئر ممبر تھے، ان کے پاس لاسٹ ٹائم ہم گئے تھے، اپنا قصہ ہم نے ٹوٹل جو ہماری ایک ریکویسٹ تھی ان کو ہم نے کی کہ ہم ایز اے کینڈیڈیٹ سفر کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ اس کا پیچھا چھوڑ دیں، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ میرا نام عمران اشرف ہے اور میں اس وقت بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں ایز اے ڈیٹا انٹری آپریٹر کام کر رہا ہوں۔ بلوچستان پبلک سروس کمیشن چونکہ بلوچستان میں ایک بہت ہی معزز اور محترم ادارہ ہے، اور بلوچستان کی جو اس بے روزگاری کی لہر ہے، بلوچستان کی تمام یوتھ کی نظر اس وقت بلوچستان پبلک سروس کمیشن کی طرف ہے۔ جو ایک بلوچستان پبلک سروس کمیشن کی طرف سے ایک جو ناانصافی ہے، جو اس وقت میں ایز اے کینڈیڈیٹ ایک ایشو ہے، میں رائز کرنا چاہتا ہوں۔ 2017 میں بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے اندر کی ایک پوسٹ تھی کمپیوٹر آپریٹر B16 کی، ایڈورٹائز ہوئی تھی 11 مارچ 2018 کو، اس کا ٹیسٹ ہوا، اس کے بعد اس کا رزلٹ پبلک نہیں کیا گیا۔ پتہ نہیں چلا، جب 2019 میں میں خود BPSC کے اندر لگا تو ایز اے کینڈیڈیٹ میں نے معلومات کی، مجھے پتہ چلا کہ اس میں اوپن میرٹ کی ایک سیٹ پہ 6 کینڈیڈیٹ پاس ہوئے ہیں، جن میں میرا نام بھی ہے۔ کافی انتظار کے بعد ایک تو پہلے رزلٹ آؤٹ نہیں کیا گیا تھا، کسی کینڈیڈیٹ کو معلوم نہیں تھا کہ رزلٹ میں ہم پاس ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد دوسرے ایک دو دوست تھے جو کینڈیڈیٹ پاس ہوئے تھے، ان سے حال حوال کے بعد ہم چیئرمین بلوچستان پبلک سروس کمیشن، سیکرٹری، ممبر، ڈپٹی ڈائریکٹر ریکروٹمنٹ، ان کے پاس ہم نے کئی اپلیکیشنز جمع کروائے کہ ہمارا انٹرویو لیا جائے۔ کافی اپلیکیشنز اور کافی ایک گزارش کے بعد انہوں نے انٹرویو 1 سپٹمبر 2021 کو رکھا۔ ہماری ڈاکومنٹ ویریفیکیشن جو کمیشن کی ایک پالیسی ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ انٹرویو میں اپیئر ہوتا ہے تو 1 دن پہلے آپ اس کی ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کرتے ہیں، اس کے سارے اوریجنل ڈاکومنٹ چیک کرتے ہیں، آپ اس کی ویریفیکیشن کمپلیٹ پروسیس کر کے نیکسٹ ڈے آپ انٹرویو لیتے ہیں۔ تو 31 اگست کو 1 سپٹمبر کو انٹرویو رکھا گیا تھا۔ 1 دن پہلے ہماری مکمل ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہوئی۔ اس کے بعد اچانک 3 بجے کے ٹائم 31 اگست کو انٹرویو پوسٹ پون کیا گیا فردر آرڈرز۔ انٹرویو کینسل کیا گیا، پوسٹ پون کیا گیا، ہمیں کوئی تحریری جواب نہیں ملا۔ پھر ہم ظاہر ہے ہم قانون اور آئین کے دائرے میں ہم نے کوشش کی، ہم نے دوبارہ اپلیکیشنز دیے کہ ہمارا انٹرویو جو پوسٹ پون کیا گیا تھا بغیر کسی تحریری جواب کے، آپ نے ہمیں کوئی تحریری جواب نہیں دیا، ہمارے انٹرویو رکھے جائیں۔ 2000 سپٹمبر 2021 کے بعد متعدد اپلیکیشنز چیئرمین بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے آفس میں، سینئر ممبرز تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر کمیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹرز کے پاس اپلیکیشنز جمع کی ہم نے کہ ہمارے انٹرویوز لیے جائیں۔ کافی اپلیکیشنز ہم نے جمع کی وہاں پر، لیکن ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ اس کے ہم کافی تنگ آئے ان کی ظاہر اس بیہیویئر سے کہ آپ ایک گورنمنٹ ایک ادارہ ہے، آپ کینڈیڈیٹ کو رسپانس نہیں دیتے، آپ کینڈیڈیٹ کی بات نہیں سنتے، کینڈیڈیٹ اپلیکیشن آپ کے پاس جمع کرتا رہتا ہے اور آپ اس کی بات پہ غور نہیں کرتے، اس کی بات پہ غور نہیں کرتے، اور آپ کا کام بھی وہی ہے کہ آپ کینڈیڈیٹ کو رسپانس دیں۔ کوئی ہمیں رسپانس نہیں ملا۔ اس کے بعد ہم صوبہ محتسب میں ہم نے درخواست دی، مجھ سمیت 3 دوست ہیں، ہم نے وہاں پہ درخواست دی صوبہ محتسب میں۔ پہلی جو نوٹس تھی کمیشن کو گئی، اس نوٹس پہ کمیشن جواب دینے کے لیے صوبہ محتسب کے پاس نہیں آئی۔ دوسری پیشی 26 مئی کو تھی، کمیشن دوبارہ وہاں پہ نہیں آئی۔ اور جو تیسری پیشی تھی ابھی 6 جون کو، بروز سوموار کو، کمیشن نے محتسب کو جواب دینے سے پہلے ہی کل کی ڈیٹ میں اسی پوسٹ کو ری ایڈورٹائز کر لیا۔ یہاں پہ بہت سارے سوالات ہیں کہ اتنا عرصہ آپ ایک پوسٹ کو آپ چھپاتے ہیں، ایک تو پہلے پبلک نہیں کرتے اس کا رزلٹ، پھر کینڈیڈیٹس، ایک سوالیہ نشان ہے اس ادارے کے سربراہوں کے اوپر کہ کینڈیڈیٹ اتنے سارے اپلیکیشن جمع کرتے ہیں، آپ ان کی بات نہیں سنتے، آپ ان کو بلاتے نہیں ہیں، آپ ان کو کوئی رسپانس نہیں دیتے۔
دوسری بات ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں کہ ظاہر میں آفس کا بندہ ہوں، وہاں پہ ذاتی اخلاقی حساب سے پریشر بھی مجھ پہ ڈالا گیا کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ایک سینئر ممبر تھے، ان کے پاس لاسٹ ٹائم ہم گئے تھے، اپنا قصہ ہم نے ٹوٹل جو ہماری ایک ریکویسٹ تھی ان کو ہم نے کی کہ ہم ایز اے کینڈیڈیٹ سفر کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ اس کا پیچھا چھوڑ دیں، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ ہم نے کہا کہ سر آپ ہمیں کچھ بتائیں، ہم کیوں اس کا پیچھا چھوڑیں؟ ہم کینڈیڈیٹ، ہمیں اس ملک کا آئین، قانون اور آپ کی ریکروٹمنٹ پالیسی ہے کمیشن کی اپنی، وہ ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم اپیل کا، اگر آپ ہمیں ریجیکٹ بھی کرتے ہیں ہم اپیل کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ سینئر ممبر ہیں کمیشن کے، انہوں نے کہا آپ پیچھے ہٹ جائیں، اس کو ہم ری ایڈورٹائز کریں گے۔ تو یہ سارے پریشر ٹیکٹکس بھی ہمارے خلاف اپلائی ہوئے ہیں اس وقت تک، اور ہمیں امید تھی صوبہ محتسب کہ نیکسٹ پیشی میں ہمیں کچھ سنوائی ہوگی، لیکن انہوں نے اس سے پہلے ہی یہ ری ایڈورٹائز کر لیا۔ اب نیکسٹ پیشی ہم ظاہر صوبہ محتسب میں پیش تو ہوں گے وہاں پر، اب کیا نتیجہ نکلتا ہے آگے، اگر ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملتا تو اس ملک کے اعلیٰ عدالتیں ہیں، ہم وہاں پہ جائیں گے، لیکن اس آپ کے توسط سے اس ناجائز، اس ناانصافی کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں ایک باقاعدہ باضابطگی ہے، جو اس کے خلاف آواز اٹھانا کم از کم میری اخلاقی اور سماجی ذمہ داری ہے جو میں اٹھانا چاہتا ہوں۔ میرا جو اندازہ ہے کہ میرا جو کام ہے اخلاقی، میرا جو میرے ذمہ ہے، میں آواز اٹھا سکتا ہوں۔ جو رزلٹ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے وہ تو ظاہر ان اداروں کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیا نتیجہ دیتے ہیں۔ میرا مقصد ہے آواز اٹھانا، اور ایک غلط ہو رہا ہے، اور جس ادارے میں کام کر رہا ہوں میں خود اسے محسوس کر رہا ہوں۔ اگر میں ادارے کے اندر کا بندہ ہوں، میں اس چیز پہ آواز اٹھاتا ہوں، تو میرے خیال میں باہر اگر کوئی کسی اور کے ساتھ ناجائز ہو تو وہ ضرور آواز اٹھائے۔ مقصد آواز اٹھانا ہے۔